یہ سلسلہ ظہور، یہ بزم کائنات، یہ محفل، جو بھی ہم جس بھی تخیل سے یا جس بھی لفظ سے سمجھیں، یہ اپنے ادراک کی روح سے، اپنے تشریحات کی روح سے تین باتوں کا کارزار ہے یا تین چیزوں کا کارزار ہے: علم، عرفان اور حکمت۔ علم ہم سب لوگ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ علم جاننا، پہچاننا، معلوم ہونا۔ عرفان جو معلوم ہے ہمیں، اس میں سے اپنا وجود، اپنی خودی، اپنا آپ کشید کر لینا، یہ عرفان ہوتا ہے، جس کو ہم معرفت بھی کہتے ہیں۔ اور حکمت جو ہم نے علم سے کشید کیا ہے، جو وجود حاصل کیا ہے، اس وجود کے استعمال کو حکمت کہتے ہیں کہ ہم اسے کہاں استعمال کریں۔ ہمارا علم، چونکہ ہم مسلم ہیں، ہمارا علم الوحانی ہے، ہم تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک پر بیس کرتے ہیں اپنے تمام تر علم کی، اور اس میں سے ہی پھیلتے ہیں اور اسی میں ہی سکڑتے ہیں۔ اور سر زمن ہمارا عرفان مصطفی ہے، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ہم سے پہلے ہر امت کا اپنا اپنا عرفان تھا، ہر کوئی اپنی اپنی معرفت رکھتا تھا، وہ ہر سبھی کی اپنی تھی۔ ہماری معرفت یہ ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نسب سے ہیں، جو کچھ بھی ہے، اگر ہیں تو بس اسی نسب سے ہیں، اگر اس نسب سے نہیں ہے تو پھر ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ زمانے کا تقاضا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سسٹم کو ان قیدوں کا مقید کیا ہے، ان حدود میں باؤنڈ کیا ہے، تو یہ اللہ کی حدود ہے، ہم اس میں قید ہیں۔ اور سر اثر ہماری حکمت سر اثر کوئی صداقت، بشر ہمیشہ سے ہی اللہ تعالیٰ کے ذاتی استعمال کی چیز رہا ہے۔ یہ پتہ نہیں میں نے کیسے لفظوں میں بات کہی ہے، لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے، غور کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ انسان کو دے دیا۔ فرشتے انسان کی خدمت میں لگے ہیں، جنت انسان کا انتظار کر رہی ہے، دنیا انسان کے مرہون ہے، ہر نعمت انسان کے لیے ہے، انسان اللہ تعالیٰ کے لیے شروع سے۔ اس کے مقصد یہی ہے، جب ہم بھولتے ہیں تب ہمیں یاد دلانے کے لیے ہمارا خداوند ہماری طرف وہ قادر مطلق ہے جو بھی ہلا اختیار کرتے ہیں۔ تو ہماری حکمت یہ ہے کہ ہم وہ جو بلا کا اقرار کیا تھا اس کو نبھاتے چلیں۔ بس سر اثر اپنے اس زمانے کی روح سے ہم مصطفیت کے پاس بانے ہیں۔ ہمیں ہر قسم کا عروج، ہر قسم کا مقصد مراد صرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کی پاسبانی کرنا ہے۔ اور مصطفیت ذاتہ حیات ہے کہ ہم نے ذاتہ حیات، ضبط حیات کے معنی میں لیتا ہوں۔ ہم کسی کے حق میں جب اپنی پوری حیات کو ضبط کر دیتے ہیں، ملکیت ہو جاتی ہے کسی، تو پھر وہ اس کی بات ذاتہ ہو جاتا ہے۔ مجھے تو ذاتہ یہ سمجھ آتا ہے، سو اس سے کم نہیں سمجھ آتا۔ ضبط حیات ہم کیوں کرتے ہیں؟ وہی جو شروع سے انسان کی خواہش ہے، چاہے انسان کسی بھی روپ میں ہے دھرتی پہ، لیکن وہ بقا چاہتا ہے، وہ فنا سے بھاگتا ہے، وہ زوال سے بچنا چاہتا ہے، عروج چاہتا ہے۔ مصطفیت ہماری وہ بقائے مقصود ہے جو کہ ہمیں درکار ہے۔ انسانیت کی تعظیم و تکریم ہے، انسانیت کی شان کی بلندی ہے، امان ہے، تحفظ ہے، کمال ہے، استقلال ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم آہنگی ہے، اور کارزار میں ہم نشینی ہے، محبت کی معراج ہے مصطفیت۔ اس لیے یہ دھرتی کا سب سے کامل ذاتہ حیات ہے۔ اور محبت کیا ہوتی ہے؟ اپنے وجود کو، اپنے آپ کو، اپنی ہستی کو ہمیشگی کے دامن میں ہمیشہ کے اپنی وفا کے معیار پہ محفوظ کر لینے کا نام، سیو کر لینے کی چاہت یا تڑپ کو ہم محبت کہتے ہیں۔ اپنے وجود کو ہمیشگی پر اپنے معیار وفا پہ سیو کر لینا محبت ہے۔ یہی تڑپ ہے، کسی روپ میں بھی تڑپ ہے، لیکن تڑپ یہی ہے۔ محبت اپنے وجود پہ ہوتی ہے اور اپنے وجود پہ ہی مکمل ہو۔ اب ہم وہ نزاکت دیکھیں گے جس نزاکت کی روح سے ہم اپنی بات پہ پہنچنے والے ہیں۔ علم کی نزاکت یہ ہے کہ علم میں اگر کوئی شخص گمراہ ہوتا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ کرسی کو میز کہے گا، کیکر کو شیشم کہے گا، گائے کو بھینس کہے گا، یہ اس کی لا علمی ہے۔ اس کا نقصان کسی کو نہیں ہوگا، اگر کوئی بھی نقصان ہے تو اس کو اکیلے کو ہے۔ اور عرفان کہ علم میں سے جب ہم اپنا وجود کشید کرتے ہیں، اپنے خودی کشید کرتے ہیں، تو اس کے بابت اگر کوئی شخص عرفان کے موضوع میں گمراہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی بابت غلط دعوے دار ہو جائے گا۔ وہ یہ سمجھنے لگے گا کہ میں پتہ نہیں بیٹھا بٹھایا آئی جی ہو گیا ہوں، یا میری بات کوئی سنتا نہ اور میں کہوں کہ میں عرفان نویر گوری ہو گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ عرفان میں اپنی معرفت میں گمراہی ہے جو پھر فرد تک کی ہے۔ اس کا نقصان معاشرے کو نہیں ہو سکتا۔ معاشرے کو نقصان ہوتا ہے حکمت کی گمراہی کا۔ جب کوئی شخص کارزار پہ نکلتا ہے اور وہ گمراہی کو لے کر چلتا ہے یا گمراہی کا باعث بنتا ہے، تو وہ گمراہی
معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، وہ سب کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، وہ زیادہ خطرناک۔ مثلاً مرزا قادیانی ہم سب لوگ جانتے ہیں، مسلمانوں کا بیٹا تھا، غلام احمد نام تھا اس کا، لیکن بھٹکتا بھٹکتا کدھر چلا گیا؟ یہ تھا عرفان میں بھٹکا ہوا شخص۔ یا ایک دوسرا رخ بھی ہے کہ بندہ اپنی جگہ ٹھیک ہو لیکن اپنے کارزار پہ اپنی تدبیر میں وہ ناراض ہو جائے۔ مثلاً ہمارے بہت محترم سید وارث شاہ صاحب، ان کے شخصیت پر، ان کے خود اپنی ذاتی لحاظ سے ایک عظیم شخص ہونے پر ہمیں کوئی کسی قسم کا تردد نہیں ہے، لیکن ان کی کتاب پر، ان کی تدبیر پر، ان کی کارزاری پر ان کے ہی صاحب نے فرما دیا کہ وارثہ لال غریج پرولیا نے وہ جو بری تھی، جو ان کے ہی بابا جی نے بیان فرمائی، حکمت میں ان کی تدبیر میں کرتی تھی، شاید انہیں وہ نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے استعمال کر لیا۔ یہ ایک الگ موضوع ہوگا۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آتی ہے، بابا نقیب اللہ شاہ قصور والے، ان کے ایک مرید یا عقیدت مند نے یہ بات کہی تھی، میں بابا جی کے ساتھ کشمیر تھا، ادھر یہ بات ہوئی۔ انہوں نے اپنے سلسلے کے کسی بزرگ بابا جی کے متعلق فرمایا کہ وہ فرما رہے تھے، وہ بھی رائٹر تھے، لکھا تھا انہوں نے بھی کچھ شعر لکھے یا کچھ نثر میں لکھا، جو بھی لکھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سمجھا کہ ہم نے یہ جو لکھا ہے یہ لوگوں کے لیے ہے، لیکن جو ہم نے لکھا تھا وہ لوگوں کے لیے نہیں تھا، وہ ہمارے لیے تھا، مگر ہم نے لوگوں کے لیے سمجھ کر اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور پھر ہم نے اپنی خطا کی سزا پائی۔ ملنگ ہونے کے ناطے میں نے بھی اس بات کی فکر کی کہ کہیں ہم بھٹک تو نہیں رہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں تھا۔ میں تو پہلے اپنا ریویو لے کے شروع ہوا تھا، لیکن پھر بھی ریویو لیا، جب دوبارہ سے ریویو لینا تو پھر پتہ چلا کہ ہم کسی بھی طور پر رک نہیں سکتے۔ ہماری محفل میں ڈاکٹر شفقت قاضی صاحب کو میں نے بلایا تھا، وہ ہمارے بہت محترم شخص ہیں اور بڑے بزرگ شخص ہیں، بڑے علمی شخصیت ہے، قداور آدمی ہے، لیکن وہ نہیں آ سکے، ان کی طبیعت خراب ہے۔ ڈاکٹر شفقت صاحب نے میرا کلام پڑھا، انہوں نے میری اصلاح فرمائی، تو جب انہوں نے پڑھا نا تو پڑھنے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ تو نہیں چل رہے، لیکن یہ جو کچھ آپ نے لکھا ہے نا، اس کی زمانے کو، معاشرے کو ضرورت ہے، انسان کو ضرورت ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میں 25 سال کی عمر میں سے لکھنا شروع کیا، تو یہ عرفان خودی جو پہلا باب اس وقت ہمارے ہاتھ میں، یہ تو میں نے بہت جلد لکھ لیا تھا اس وقت، مگر اس کے ساتھ اور بھی لکھتا رہا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کو شائع کرو، انہوں نے مجھے حوصلہ افزائی دی، میں نے شائع کیا، لیکن پھر میں رک گیا۔ یہ 2011 کی بات ہے، کیونکہ میں اس وقت شاید وہ باتیں نہیں سمجھتا تھا جو میں اب سمجھتا ہوں، اور میری جو باتیں میں اب سمجھتا ہوں، اگر اس وقت مجھے اس باتوں کی ضرورت پڑ جاتی تو یقیناً میں اپنے عمل میں ناقص رہ جاتا، لیکن اب مجھے انشاءاللہ تعالیٰ پوری امید ہے کہ میں اپنا ورک کر کے آیا ہوں آپ کے سامنے۔ عین الحق اصلاح حکمت کا پروجیکٹ ہے، وفاداری کا پروجیکٹ ہے، ہم یہ جو کارزار لیے پھرتے ہیں اس میں راستی کا پروجیکٹ ہے۔ میں اس کو زیادہ اس وقت کھول کر بیان نہیں کروں گا، کیونکہ اس بات کے لیے مجھے ایک نیکسٹ سرمنی کی ضرورت ہے۔ اس وقت ابتدائی طور پر عرفان خودی پہلا باب ہے عین الحق کا جو پیش کیا ہے، عین الحق 5 ابواب پہ مشتمل ہے۔ پہلا باب ہے عرفان خودی، جس کو ہم امتیاز مومن کہتے ہیں۔ دھرتی پہ جتنے بھی فلسفے ہیں روحانیت کے، اس میں یہ ہمارے مذہب اسلام کا فلسفہ ہے، روحانیت کا، خودی کا، تو اس میں یہ ہمارا امتیاز ہے کہ مومن دھرتی پر دوسروں کی نسبت کیا اہمیت رکھتا ہے۔ اور دوسرا باب ہے بال عشق، وہ پرواز مومن ہے۔ تیسرا باب معاشر زمن، اسے ہم اعجاز مومن کہتے ہیں۔ چوتھا باب توحید عتم، اعزاز مومن، اور 5واں باب تذکرہ رحمان، ناز مومن۔ یہ سٹیپ وائز اشاعت جاری رہے گی۔